ایمان والوں، خطاب ایمان والوں کو ہو رہا ہے، اور یہ بڑے مقدر اور بڑے بخت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی امت کو ایسا عظیم خطاب ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ کسی نبی کی امت کو اس طرح سرکار نے خطاب نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ نے کرم نوازی فرمائی، اپنے محبوب کے صدقے سرکار کی امت کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ ایک بہت ہی بلند مرتبے اور بخت کی بات ہے، یہ ایک مقدر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ محبوب کے غلاموں کو ایمان والا کہہ رہا ہے، اے ایمان والو۔ اب تربیت اللہ تعالیٰ محبوب کے غلاموں کی، رسول اللہ کی امت کی کیا فرما رہا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا کہ تم اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کا ادب جو ہے وہ محبوب کے غلاموں کو سکھایا کہ اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، فرمایا اس طرح چلا کر بات نہیں کرنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چلا کر بولتے ہو، اونچا بولتے ہو، ایسا نہیں کہنا۔ ہاں اگر ایسا کرو گے تو اس کے ساتھ سزا کا بھی ذکر کیا، وعید ذکر کی۔ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب جو ہے، یہ آداب کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں کو، حضور کی امت کو سکھایا کہ تم نے اونچی آواز میں گفتگو نہیں کرنی، محبوب کی آواز سے اونچی آواز تمہاری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہوا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں اس کا پتہ کوئی نہیں چلنا، تمہیں شعور ہی کوئی نہیں ہونا ہے۔ اس آیت مقدسہ کے ضمن میں میں ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں۔ یہ جو امام کے پیچھے جب امام کہتا ہے وَلَضَّالِّينَ، یہ بلند آواز سے جو کہا جاتا ہے آمین، یہ درست نہیں۔ اور جو بطور دلیل حدیث پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے، پیچھے صحابہ آمین کہتے، مسجد نبوی شریف گونج جاتی، اتنی بلند آواز سے صحابہ آمین کہا کرتے تھے۔ میں نے کہا کیوں بھئی، صحابہ کرام کو یہ حکم نہیں تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا؟ جب نبی کریم علیہ السلام کی آواز ہو تو مسجد میں گونج نہ پڑے، صحابہ آمین کہے تو گونج پڑ جائے، جو یہ تو ان کی آواز اونچی ہو گئی۔ اس چیز سے تو رب تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو پتہ چلا یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے یہ قرآن کی نص کے خلاف آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا کہ تم نے اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہیں کرنا، تو صحابہ کرام ایسا عمل نہیں کر سکتے۔ تو یہ درست نہیں ہے۔ امام کے پیچھے آمین کہنا ہے، دل میں کہنا ہے، اونچی آواز سے نہیں کہتے۔ یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کا ادب سرکار کے غلاموں کو سکھایا کہ تم نے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، اونچی آواز میں کلام نہیں کرنا، محبوب علیہ السلام کی آواز سے اونچی آواز تمہاری نہ ہو، ایسے کلام نہیں کرنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو۔ اگر ایسا کرو گے تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو پتہ چلا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب جو ہے، سرکار علیہ السلام کی ادب کرنا، تعظیم کرنا، یہ امت پہ واجب ہے۔ اور اگر کوئی بے ادبی کرے تو اس سے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی بے ادبی جو ہے اعمال کے ضائع ہو جانے کا سبب ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اعمال کا ضائع ہونا یہ کفر کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ انسان جب کفر کرتا ہے تو اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نے صغرا کبرا بنا دیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کی بے ادبی جو ہے، اس پہ ذرا غور کریں، یہ اعمال کے ضائع ہو جانے کا سبب ہے۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اعمال ضائع ہوتے ہیں کفر کی وجہ سے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنا یہ کفر ہے۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، جس طرح نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری حالات میں آپ کی شان، آپ کا احترام، تعظیم و تکریم ہے، اسی طرح وصال کے بعد بھی نبی پاک علیہ السلام کی شان، عزت، تکریم، تعظیم اسی طرح ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اب بھی کوئی بے ادبی کرے گا تو یہ کفر ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کا ادب صحابہ کرام کس انداز میں کیا کرتے تھے، اب ذرا اس بات پہ غور کریں۔ عروہ بن مسعود، قریش نے عروہ بن مسعود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا کہ دیکھ کر آؤ۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو دیکھا، وہ ایسی تعظیم کریم آقا علیہ السلام کی کرتے تھے کہ سرکار علیہ السلام وضو فرماتے تو سرکار کے جو غلام تھے وہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، آپ لعاب مبارک ڈالتے تو وہ ان کو اپنی ہتھیلیوں پہ لیتے، برکت کے لیے اپنے چہروں پہ، سینے پہ مل لیا کرتے تھے۔ سرکار علیہ السلام جب کوئی حکم دیتے تو فوراً تکمیل کرتے۔ سرکار علیہ السلام جب گفتگو فرماتے تو آپ کے غلام نہایت ہی ادب کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ سر جھکا کر سنتے۔ کہتے وہ کمال ادب صحابہ کرام نبی پاک کے جو غلام حضور کا کرتے تھے۔ عروہ بن مسعود جو ہے جب واپس آیا، اس نے قوم قریش سے کہا، اے قوم قریش سنو، میں کیسر و کسرا نجاشی، شاہ فارس، شاہ روم، کہتے میں مختلف بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، میں نے کسی بادشاہ کی، اس کی قوم میں ایسی تکریم، ایسی عزت نہیں دیکھی جتنی تحریم اور جتنی تکریم، جتنی عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ہیں محمد عربی علیہ السلام کی کرتے ہیں۔ کہتے کسی بادشاہ کی قوم اپنے بادشاہ کی اتنی عزت نہیں کرتی، اور کوئی بادشاہ اپنی قوم میں اتنا محترم نہیں جتنا کہ محمد عربی علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے غلاموں میں محترم ہیں۔ پھر اس نے جو رپورٹ تیار کی تھی وہ رپورٹ سنائی، انہوں نے کہا دیکھو میں یہ کہتا ہوں حضور علیہ السلام کے جو غلام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑیں گے، اور وہ ہمیشہ ان کی عزت و تکریم کرتے ہی رہیں گے۔ یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان اپنے نبی کے ساتھ وفا اس انداز میں کریں کہ کافر جو ہے یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ کچھ بھی کر لیا جائے یہ اپنے نبی سے وفا کرتے ہی رہیں گے اور اپنے نبی کی عزت و تکریم کرتے ہی رہیں گے، یہ اپنے نبی کو چھوڑنے والے نہیں۔ اور جس وقت اس طرح کا ماحول تھا تو مسلمانوں کا غلبہ بھی تھا کفر پہ، جبکہ اب مسلمان اگر مغلوب ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے، ہم اپنے نبی سے اس طرح کا پیار نہیں کرتے جس طرح کا ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ سرکار علیہ السلام کے غلام کریم آقا علیہ السلام سے کس طرح کا پیار کرتے تھے، اب ذرا اس چیز کو آپ
سمجھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ غلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و تکریم اس کی مثال کائنات میں نہیں ملے گی۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کننا اذا قعدنا، یہ سرکار کے صحابی ہیں، کننا اذا قعدنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم نرفع رؤوسنا الیہ تعظیما لہ۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ فرماتے ہیں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو تعظیم کی وجہ سے ہم اپنے سروں کو اٹھایا نہیں کرتے تھے، یعنی اتنے احترام کے ساتھ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھتے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کننا ناجلس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانما علی رؤوسنا الطائرہ، کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس طرح بیٹھا کرتے تھے جیسے کہ سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں۔ حضرت اسامہ سے بھی روایت ہے اس طرح کی، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور کے ارد گرد اس طرح بیٹھے ہوئے تھے جیسے سروں پر پرندے ہوں، اور پرندہ جو ہے وہ ساکن جگہوں پر بیٹھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اتنے ادب سے بیٹھتے تھے، صحابہ اکرام اپنے سروں کو بھی حرکت نہیں دیا کرتے تھے، انتہائی ادب و احترام اور خشوع خضوع کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کو صحابہ اکرام جو ہیں وہ سماعت کیا کرتے تھے۔ یہ ایک پیار صحابہ اکرام کا، اور ادب تو کمال تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے جس ہاتھ سے نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، پھر وہ ہاتھ ساری زندگی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا تھا۔ کیا ادب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور سرکار کے غلام کس طرح نبی کریم علیہ السلام کا ادب کیا کرتے تھے۔ لبید بن ربیعہ، تفسیر قرطبی کے اندر یہ موجود ہے، لبید بن ربیعہ جو ہے وہ اسلام لے آئی، یہ بہت بڑے شاعر تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی شاعری کا ذکر کیا تو کہنے لگے بھی کوئی شعر ہی سناؤ، تو لبید بن ربیعہ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے تو کہا تھا شعر سناؤ، آپ قرآن پڑھ رہے ہو۔ لبید بن ربیعہ اسلام لے آئے تو اب ان کا جواب سنو۔ کہنے لگے جب سے رب نے مجھے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا علم دیا ہے، اب شعر کہنے کو جی نہیں چاہتا، اس لیے قرآن پڑھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کو وظیفہ دیا کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کا وظیفہ بڑھا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھنے والوں کو پسند کیا کرتے تھے، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ قرآن پڑھنے